قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و ملجانا و مأوانا محمد عبدہ و رسول اما بعد ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، دو میں سے دوسرا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے صاحب کو کہہ رہا تھا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت کریمہ واقعہ غار ثور کی طرف اشارہ دے رہی ہے اور اس کو بیان کر رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مکے سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رفاقت کا جو شرف ملا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا، اور یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ وحی خدا بندی تھی، حکم خدا بندی تھی۔ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے تحت لکھا کہ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيْهِ، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ وحی کیا تھی؟ وَأَمَرَكَ، اور رب نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ ان تبیت علیًا فی موضعک وَأَمَرَكَ ان تستصحب ابا بکر، میرے محبوب ہجرت کا وقت آ گیا ہے، ہجرت کی رات ہے، مولا علی کو بلائیں اور انہیں اپنے بستر پہ سلا دیں، اور مکے والوں کی جو امانتیں ہیں وہ ان کو تھما دیں، اور ہجرت کا ساتھی ابو بکر کو بنا لیجیے۔ سبحان اللہ، ہجرت کا ساتھی کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار نے مولا علی کو بلایا اور فرمایا علی، میرے پاس یہ مشرکین مکہ کی امانتیں ہیں، سونے چاندی دینار نقدی کی صورت میں، یہ تم ان کی امانتیں سپرد کر کے کل تم بھی مدینے آ جانا ہجرت کر کے۔ سبحان اللہ۔ تو فرق دیکھیے، علی کو بلا کر امانت دے رہے ہیں، ابو بکر کے گھر خود جا رہے ہیں، ہائے 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 ہائے، ادھر بلا کی امانت دی جا رہی ہے اور ادھر سرکار خود جا کے فرما رہے ہیں کہ تو میرے ساتھ چل، ہجرت کا وقت آ گیا۔ اور گویا مولا علی کو فرمایا اے علی، تو جو ہے امانت دار ہے، امین ہے، لہذا لوگوں کی امانتیں تیرے سپرد ہیں، اور ابو بکر کو گویا فرمایا کہ رسالت کی امانت اور نبوت کی امانت تیرے سپرد ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا اور تو نبوت اور رسالت کی حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، خدا کی قسم۔ اور پھر یہ دیکھیے حضور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اس رات جو مجھے اتنی چین کی نیند آئی کبھی بھی نہیں آئی، حالانکہ وہ ایک طرح سے بستر موت تھا، کافروں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، 40 کافر گویا 80 آنکھیں، اور نبی پاک علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ۔ اس وقت حضور مولا علی شیر خدا نبی پاک علیہ السلام کے بستر کے اوپر چادر تان کے ایسے سو گئے کہ سوئے علی تھے لگتے نبی تھے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ حضور مولا علی کی شان دیکھیے۔ تو اب مولا علی چادر تان کے آرام سے سو گئے اور فرماتے ہیں کہ اس رات مجھے ایسی چین کی نیند آئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے مجھے کبھی بھی ایسی چین کی نیند نہیں آئی، اس لیے کہ میرے محبوب کی زبان سے یہ نکلا تھا کہ علی امانتیں دے کر صبح تو مدینے کی طرف آ جانا، علی کو کسی آن میں موت آ سکتی ہے لیکن آج کی رات علی کو موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ سرکار کی زبان مبارک سے نکل آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر یہ دیکھیوں کہتے ہیں چاند اور سورج جو ہے اپنی رفتار اور اوقات بدل سکتے ہیں، نظام شمسی کے اندر اور نظام قمری کے اندر تغیر تو آ سکتا ہے، لیکن جو جملہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ فرماتے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے
حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانت دیں اور ابو بکر صدیق کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ اب دیکھیے شان کیسی ہے دونوں کی، ہے علی بھی شان والے، ہے ابو بکر بھی شان والے، کہیں ذرا سبحان اللہ۔ ایک کو بلاتے ہیں تو دوسرے کے پاس جاتے ہیں، لیکن فرق دیکھیے، مولا علی ہے مصطفیٰ کے داماد اور مصطفیٰ ہے ابو بکر کے داماد، سبحان اللہ۔ حضور خود مولا علی کے سسر ہیں اور ابو بکر صدیق خود مصطفیٰ پاک کے سسر ہیں۔ اور جو داماد ہوتا ہے اس پہ شفقت کی جاتی ہے، داماد شفقت کے لائق ہوتا ہے اور سسر عزت کے لائق ہوتا ہے۔ جو شفقت کے لائق تھا، ہجرت کی رات حبیب کبریا احمد مختار محمد مصطفیٰ نے ان کو اپنا بستر عطا فرما دیا، اور جو عزت کے لائق تھا مصطفیٰ نے اس کو اپنا مصلی عطا فرما دیا۔ یہ شان ہے دونوں کی۔ کون صدیق اکبر جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدا یکافیہ اللہ بہا یوم القیامہ، فرمایا ہم پر جس نے بھی احسان کیا ہم نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ایک ابو بکر صدیق ہے کہ اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ خود چکائے گا، سبحان اللہ۔ کا قیامت کے دن خود ادا فرمائے گا۔ وہ ابو بکر صدیق جن کے بارے میں فرمایا ما نفعنی مال ابی بکر ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا اتنا کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا۔ یہ حال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا۔ اب جو بات میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، مال کی بات ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لائے تھے اس وقت بھی آپ نے 40,000 دینار نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں ڈالے تھے۔ جو ملتا تھا سب سرکار کے قدموں میں نچھاور کر دیتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے میں اور میری جان ہر شے کا مالک مصطفیٰ کی ذات ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور یہ دیکھیے جس کے مال کی تعریف حضور نے فرمائی نا، کہ جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا اتنا کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا۔ مجھے بتاؤ جس کے مال کی تعریف حضور فرمائیں وہ مال کتنا پاکیزہ ہوگا، اور جس بندے نے مال دیے وہ خود کتنا پاکیزہ ہوگا۔ لوگ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر معاذ اللہ لان تان سب و شتم کرتے ہیں۔ کوئی ان کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنے والا تو کافر ہے۔ اذ یقول لصاحبی، جب حضور اپنے صحابی کو فرما رہے تھے تو آپ کی صحابیت کا ذکر تو قرآن پاک کے اندر ہے، تو جو آپ کو صحابی نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اور آپ کی خلافت کے اوپر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے، اور جہاں تمام صحابہ کا اجماع ہو، متفقہ فیصلہ ہو چکا ہو، اس کا انکار بھی کفر ہے۔ تو جو آپ کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ بھی کافر، اور جو آپ کو خلیفہ برحق نہ مانے گا وہ بھی پکا کافر ہے۔ ہاں، جو آپ کو پہلا خلیفہ نہ مانے اور صحابہ میں سب سے افضل نہ مانے وہ کافر نہیں ہے، بلکہ وہ پکا ہوا بد مذہب ہے۔ سڑا ہوا کیا ہے؟ وہ بد مذہب، پکا بد مذہب، بدعتی، منافق پرلے درجے کا۔ لہٰذا حضور علیہ السلام جس کے مال کی تعریف، اور یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں کہ جنہوں نے مسجد نبوی شریف کی زمین خرید کے مصطفیٰ کو دی، سبحان اللہ کا۔ یہ آج راز اٹھاؤں گا، باتیں بتاؤں گا، کتنا احسان ہے ابو بکر صدیق کا اسلام کے اوپر۔ اور یہ جو میں نے جملہ کہا نا، دیکھیں سرکار پہ کسی کا احسان نہیں، کسی پہ احسان، لیکن جو حضور فرما رہے مجھ پر احسان کیا ہے، یہ بتا رہے دنیا والوں یہ ابو بکر صدیق ہے، ذرا ہوش کے ناخن لینا، ذرا زبان کو لگام میں ڈال کے پھر بولنا، اس کی تعریف میں کر رہا ہوں، سبحان اللہ کہیے ذرا۔ ہاں، حضور پہ کسی کا، بلکہ ابو بکر صدیق پہ مصطفیٰ کا احسان ہے، لیکن آقا اپنے غلاموں کو جیسے چاہے نوازے، جیسی شان عزت عطا فرمائے۔ اب یہ دیکھیے مسجد نبوی شریف کی زمین خرید کر دینے والے ابو بکر صدیق، جہاں ایک سجدہ 50,000 سجدوں کے برابر، ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر، یہ وہی زمین ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا صحیح مسلم شریف کے اندر ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرا گھر اور میرا منبر یہ جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، سبحان اللہ کہیے ذرا۔ جس کی دی گئی زمین کو مصطفیٰ کریم جنت کا باغ بنا دے، وہ بندہ خود کیسے جنتی نہ ہوگا، سبحان اللہ کہیے ذرا۔
وہ بندہ خود کیسے جنتی نہ ہوگا؟ اور پھر یہ وہی زمین ہے کہ جس کے اوپر حضور آرام فرما ہے، سبحان اللہ۔ وہ جو حجرہ سرکار کا تھا، وہ جو مسجد شریف کے اندر حضور جلوہ فرما ہے، وہ زمین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر دی تھی۔ اور پھر مدارج نبوہ کے اندر دو روایتیں، سیدہ عالمین، سر مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا، مولا علی کے سر کا تاج، آئے ہائے ہائے، حسن و حسین کی والدہ، سبحان اللہ، امت کی ماں، ہماری ماں، وہ فاطمہ الزہرا کے جن کو اللہ کا سلام آتا تھا۔ دو روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ ان کا مزار جنت البقیع میں ہے، اور دوسری روایت یہ ہے حضور علیہ السلام کے روضہ پاک سے متصل پیچھے جالیوں کے اندر ایک قبر بنی ہوئی ہے، ایک مزار بنا ہوا ہے، وہ سیدۃ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام علیہ کا ہے۔ وہ ہماری ماں جب وہاں مدفون ہے، سمجھ آئیے آپ کو۔ اب یہ کہ میں پوچھتا ہوں کہ صدیق اکبر کے مال سے خریدی کی زمین پاک ہے، پاک ہے، حضور وہاں آرام فرما رہے ہیں، سبحان اللہ کہیے، مصطفیٰ کریم کے شہزادی آرام فرما رہی ہے، جس کی دی ہوئی زمین پاک، اس کا مال پاک، وہاں آرام فرمانے والے نفوس قدسیہ پاک، تو جس نے زمین دی وہ خود کیسے پاک نہ ہوگا؟ جو خود نبی پاک علیہ السلام کے پہلو کے اندر جلوہ فرما ہے، محبوب رب عرش ہے، اس سبز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ اعلیٰ فرماتے ایک طرف ابو بکر، ایک طرف صدیق اکبر، سبحان اللہ کہیے، محبوب رب عرش، عرش کے رب کے اس سبز قبہ میں، یعنی سبز گنبد کے اندر، پہلو میں دائیں بائیں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، وہ سبحان اللہ۔ اور پھر جنت البقیع کی زمین کس نے خریدی بھائی؟ سیدنا عثمان غنی ذو النورین نے، سبحان اللہ کہے، جہاں تمام اہل بیت اطہار کے مزارات اور قبریں ملتی ہیں۔ تو یہ صحابہ اور اہل بیت یہ لازم ملزوم ہے، ان کی محبت دیکھیے آپ کیسی۔ آج لوگوں نے ان کو آپس میں جدا کر دیا، استغفر اللہ۔ ان کو کیا جدا کیا؟ ان کو تو اللہ نے ملایا ہے، اللہ کے محبوب نے ملایا ہے۔ ان کو جدا کرنے والے حقیقت میں خود اسلام سے جدا ہو جاتے ہیں، خود اللہ کی رسی سے نکل گئے، خود مصطفیٰ کی غلامی سے نکل گئے۔ ان کو جدا کون کر سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیے، حال دیکھیے۔ تو لہٰذا کچھ بدبخت لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی معاذ اللہ ابو بکر جنت میں نہیں جائے گا، استغفر اللہ۔ ارے ہم کہتے ہیں وہ تو اب بھی جنت میں ہے، سبحان اللہ، ریاض الجنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جنت تو ہے ہی صدیق و عمر کی، یہ بے ایمانوں، رب ذوالجلال کی قسم، جو ان کے منکر ہیں وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگے گے، یہ یاد رکھیے ہمیشہ۔ یہ کیا بات ہوگی؟ جن کا مال پاکیزہ، مال سے خریدی ہوئی زمین پاکیزہ، سبحان اللہ کہیے، وہاں جن کے قبر مزار و نفوس قدسیہ پاکیزہ خود وہاں پہ مدفون ہیں، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، جن کی خریدی ہوئی زمین پاک ہو گئی، وہ بندہ کیسے پاک نہ ہوگا؟ اور ان کی زمین کے اوپر کیسے کیسے ائمہ اہل بیت کرام وہاں پر مدفون ہیں، اور معاذ اللہ ایسی بات کی جاتی۔ میں نے کہا چپ کر، تو کون ہوتا ہے ان کے ایمان پہ بات کرنے والا؟ تیرا تو اپنا بے ایمانہ ایمان شک میں پڑا ہوا ہے، تو اپنے ایمان کی خیر منا۔ ان کا ایمان کیا ہے؟ وہ تو اللہ خود فرماتا رضی اللہ عنہ وارضوان، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو راضی نہیں ہوتا تو راضی نہ ہو، تو ہے کیا، تیری اوقات کیا، نہیں راضی ہوتا نہ ہو۔ اللہ راضی ہے ان سے، سارے نبی راضی ہیں، مصطفیٰ کی ساری امت راضی ہے، یہی دلیل کافی۔ تو کون ہوتا ہے کہنے والا جنت میں نہیں جائے گا، جبکہ اللہ خود فرما چکا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ تو ایک ابو بکر کی بات کرتا ہے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے جتنے صحابہ ہم نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا ہے، سب جنتی جائیں گے۔ پھر اونچی آواز سے کہو ہر صحابی نبی جنتی، اونچی آواز سے ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، یہ ہر صحابی۔ اور پھر وہ بھی آیا جب غزوہ تبوک کے موقع ابوبکر صدیق نے سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور اپنے ابا کو اپنے سینے پر ببول کے کانٹے سے جوڑا ہوا ہے۔ جبریل آیا، عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر نے سارا مال ہماری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ اچھا، عرض کی اچھا، تو پھر اللہ کا سلام لے کے آیا ہوں۔ اللہ ابو بکر کے اوپر سلام بھیج رہا ہے، سبحان اللہ کہیے۔
یار ہم ساری زندگی روتے ہیں مالک تو راضی ہو جا، ہم فاسق کے فاجر گناہ گار ہیں، پیاروں کے صدقے راضی ہو جا ہے۔ اور جس کو اللہ سلام کہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ لوگ آج بھی اس کی صحابیت کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، اس شخص کی خلافت کے بارے میں بولتے ہیں، ان کو خیانت اور معاذ اللہ خیانت دار اور پتہ نہیں کیسے کیسے جملے کستے ہیں ان کی شان میں، جن کو اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ تصور کریں معاذ اللہ اگر وہ حق پہ نہ ہوتے تو اللہ ان کے لیے سلام بھیجتا؟ سلام۔ ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا یا ابا بکر ان اللہ یکر علیک السلام، اے ابو بکر اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ وَيَقُولُ لَكَ، اور تجھے کہہ رہا، ہم کہتے ہیں اللہ تو راضی ہو جا، اللہ ابو بکر صدیق سے کہہ رہا ہے جبریل علیہ السلام کی زبان سے کہ انتا انی فی فقری کا رادن ام ساخطن، اے ابو بکر صدیق اس حالت فقر کے اندر کہ جہاں تو نے اپنے کپڑے اتار کر بھی میرے محبوب کے قدموں میں رکھ دیے، اس فقر کی حالت میں بتا تو اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ ابو بکر صدیق نے جب دیکھا تو سلام آیا، جھوم اٹھے کہ مجھ پہ رب کا سلام آیا، ذوق میں آئے، جھوم اٹھے اور کہا انا عن ربی رادن، انا عن ربی رادن، انا عن ربی رادن، میں اپنے رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پوچھ رہا ہے تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ اور یہ لوگ آج ان کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اس لیے صدیق اکبر بھی شان والے، مولا علی بھی شان والے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ اور انہی دونوں کو ماننے والے ہیں ایمان والے۔ جی 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 جی، کسی ایک کی بھی محبت دل سے نکلی تو وہ ایمان گیا، ہاں ایمان چلا گیا۔ اب مولا علی ہیں، پھر صدیق بھی صدیق اکبر ہیں۔ کیسے؟ مولا علی تو وہ تھے کہ مولا علی تو مصطفیٰ کی گود کے اندر پلے، جو مصطفیٰ کی گود میں پلتے رہے، اور صدیق وہ ہے تو ذات مصطفیٰ کے اوپر لٹاتے رہے، جو ذات نبوت کے اوپر لٹاتے رہے۔ فرق یہ ہے کہ علی نے حضور کی بیٹی لی ہے اور صدیق اکبر نے بیٹی دی ہے۔ علی داماد بنا ہے، ابو بکر صدیق سسر بنا ہے۔ بہت فرق ہے آپس میں کیا ہے؟ بہت فرق ہے۔ اور پھر دیکھیے یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ثانی سنی اذ فی الغار، چونکہ وقت بھی بہت زیادہ اور میں لیٹ شروع ہوا تو کوشش کروں گا جلد سے جلد جتنا ہو سکے تھوڑا بہت میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔